بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فارم یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا میزبان شبیر گیلانی۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس اہم ویڈیو کا موضوع ہے کشمیر میں سادات کرام اور اولیاء کرام کی آمد یا کشمیر میں صوفیزم۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف چلوں، سامعین کرام میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ خطہ کشمیر میں سادات کرام یا اولیاء کرام یا صوفیاء اعظام کیسے تشریف لائے، کب آتے رہے۔ ارض کشمیر ازل سے رشیوں، مینوں، پیروں، درویشوں، اولیاء اور صوفیاء کرام و مشائخ اعظام کا مسکن رہی۔ کشمیر کی خوبصورت وادیوں، مرغزاروں، سبز و سفید دستار باندھے کوساروں، دریاؤں، ندی نالوں، وادیوں، جنگلوں اور پرسکون ماحول نے خدا کی عبادت و بندگی کرنے والوں کو اپنی جانب کھینچا۔ عہد قدیم کی تواریخ کے مطابق لنکا کے راجہ راون کے دادا ماتما پوست نے بھی اس وادی میں تپ کیا تھا۔ پانڈو بن باس کے دور میں اس خطہ ارضی میں پناہ گزین ہوئے، جن کے ہاتھوں کی بنی باولیاں صدیاں گزر جانے کے باوجود آج تک موجود ہیں۔ مظفر آباد اور کرنا کے درمیان دریائے نیلم کے کنارے شاردا کی حسین و جمیل وادی میں بدھ بخشوں اور عالموں کی بنی ایک یونیورسٹی کے آثار آج تک موجود ہیں، جہاں بدھ مت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس مقام پر 141 ہجری میں شہنشاہ کنشک کی چوتھی بدھ مت کانفرنس میں شرکت کے تاریخی حوالے بھی ملے ہیں۔ 8ویں صدی ہجری کے وسط تک ایران، افغانستان اور وسط ایشیا میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی، مگر خطہ کشمیر اس وقت تک نور اسلام سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ کشمیر میں اشاعت اسلام سے قبل بدھ مت، ناگ مت اور شیو مت کے مذہبی اور روحانی تصورات عروج پر تھے۔ برہمنوں اور ہندوؤں پیشواؤں نے لوگوں کو ذات پات، چھوت چھات اور رنگ و نسل کے تصورات میں الجھا رکھا تھا۔ پنڈت کلہن کی تصنیف راج ترنگنی کے مطابق کشمیر کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا مندروں سے بھرا پڑا تھا۔ ان مندروں میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ اس برہمنی طرز زندگی کے دورانیہ میں تخت کشمیر پر ایک بدھ مت تبتی شہزادہ راجہ رنچن متمکن تھا، جس کا دست راست ایک مسلمان بادشاہ شاہ میر خان تھا۔ شاہ میر خان کی صحبت نشینی کی وجہ سے رنچن شاہ کے دل میں بھی اسلام سے لگاؤ پیدا ہوا۔ اسی دوران 1325 میں حضرت شرف الدین عرف بلبل شاہ اچانک وارد کشمیر ہوئے۔ کشمیر میں اشاعت اسلام کا باقاعدہ آغاز حضرت بلبل شاہ کے دست مبارک پر راجہ رنچن ما 10,000 افراد کے مشرف با اسلام ہوا۔ حضرت بلبل شاہ کے بعد یہ سلسلہ صوفیاء کرام، سادات اعظام اور درویشوں نے آگے بڑھایا۔ پیر پنجال کے پہاڑی سلسلہ کے ساتھ جو لفظ پیر جڑا ہوا ہے، یہ بھی اس بات کی وجہ تسمیہ ہے کہ یہ جنت ارضی اللہ والوں کا مسکن رہی۔ خانہ یار، کریری، بونہار، اڑی، پونچھ، مظفر آباد کا علاقہ روحانیت کا مرکز رہا۔ اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور مشائخ اعظام نے اپنی تبلیغ، بیعت اور رشد و ہدایت کے ذریعے احیاء اسلام اور دین متین کے فروغ کے سلسلے میں اپنی عظمت و فتح کے جھنڈے گاڑے، اور پورے خطہ کشمیر جہاں جا بجا ہندوؤں اور بدھ مت کے پیروکاروں کے صنم کدے بت خانے اور مندر تھے، ان کی جگہ
مسجدوں، عبادت گاہوں، خانقاہوں، دینی درسگاہوں اور آستانوں نے لے لی۔ اولیاء کرام، صوفیاء کرام، مشائخ اعظام اور سادات کرام نے اپنی عبادات اور ریاضتوں، تبلیغ اسلام، حسن و سلوک اور اپنے طرز عمل سے جہاں نو مسلموں کو متاثر کیا، وہاں غیر مسلم بھی ان کے رشد و ہدایت، کشف و کرامات اور فیوزات باطنی و ظاہری سے متاثر ہو کر ہزاروں کی تعداد میں ان صاحب بصیرت و نیکوکار بندوں کے دست شفقت پر اسلام قبول کر کے اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے سانچے میں ڈالتے گئے۔ صوفی مت کا دائرہ عشق ہے۔ ایک صوفی کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس نور کی مانند ہے کہ جس کی روشنی ہر سو بکھرتی ہے۔ یہ برگزیدہ بندے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تڑپتے ہیں اور اپنے محبوب کے عشق میں مسرور ہو کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بلکہ اس فلسفے کو یوں سمجھا جائے کہ محبوب کے ہجر و فراق میں مبتلا رہنا ہی صوفیوں کی زندگی ہے۔ بقول حضرت مولانا روم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشقوں کا اللہ کے بغیر کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ عشق وہ زینہ ہے جس کو عبور کر کے ذات الہی سے وصل ممکن ہے۔ صوفیاء کرام اس بات کو مانتے ہیں کہ اس لامحدود کائنات کی تخلیق عشق کی بنیاد پر ہوئی ہے، یعنی کوئی ایسا جذبہ عشق تھا جس کو بنیاد بنا کر رب تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرما دی، پھر اسی عرضی میں بسانے کے لیے مخلوق کی تخلیق کا مدعا و مقصد بھی عشق ہے۔ کائنات میں ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، سیارے، تمام عشق کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ مالک حقیقی سے بچھڑی روح محبوب حقیقی سے ملاپ کے لیے بے چین ہے۔ عشق و محبت ایک ریاضت ہے۔ بعض صوفیاء کرام جنہیں مجذوب، متو یا سالک کہا جاتا ہے، ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے قلب میں عشق کا دیا پہلے ہی سے روشن ہوتا ہے اور اللہ پاک بھی ان کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا سے دور بھاگتے ہیں اور گوشہ تنہائی میں عبادت و ریاضت میں ہماتن مصروف رہتے ہیں۔ دنیاوی میل جول، کھانے پینے، بول چال اور موسموں کے تغیر و تبدل سے بے نیاز رہتے ہیں۔ بعض اولیاء کرام ایسے ہیں جنہیں مادر ذات، کامل و اکمل اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ روایات سے عیاں ہے کہ حضرت نور الدین ولی چرار شریف کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کے والد گرامی اور والدہ محترمہ ایک صوفی بزرگ یا سمن رشی کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک مجذوبہ للہ عارفہ آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت پھول تھا، یا سمن رشی نے للہ عارفہ سے یہ پھول لے کر سدرا ماں کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اس پھول کو سونگھ لو، تمہارے بطن سے ایک خوبصورت اور برگزیدہ بچہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح دوسری روایت کے مطابق حضرت سید علی ہمدانی نے شیخ نور الدین ولی کی ولادت کی خوشخبری دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت شیخ نور الدین ولی کی ولادت ہوئی تو اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ للہ عارفہ کو علم ہوا تو وہ نو مولود کو دیکھنے گئیں اور اٹھا کر سینے کے ساتھ لگا کر فرمایا کہ پیدا ہونے میں شرم نہ کی، اب دودھ پینے سے کیوں شرماتا ہے؟ پھر للہ عارفہ نے اپنے پستانوں سے لگایا تو حضرت شیخ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس سے آپ کا پیدائشی ولایت کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض صوفیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے مختلف دینی درسگاہوں سے تحصیل علوم دینی و دنیاوی کے بعد سلسلہ بیعت، خدمت مرشد، عبادات و ریاضت اور تکمیل اسباق کے بعد اپنے مرشد سے فیوزات باطنی حاصل کیے اور خرقہ خلافت پہنا۔ پھر تقوی و پرہیزگاری کی منزل پر گامزن رہتے ہوئے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے۔ کشمیر کے سماج میں تینوں اقسام کے اولیاء و صوفیاء ملتے ہیں۔ ان پاکیزہ نفوذ نے اپنے کردار و عمل
عبادت و ریاضت، پند و نسا، واعظ و تبلیغ سے عشق حقیقی کا نمونہ پیش کیا۔ بعض نے اپنی تصانیف کے ذریعے اور بعض نے اپنے عارفانہ کلام سے محبت کو رواج دیتے ہوئے عشق مجازی کو علامتوں کی صورت میں پیش کر کے عشق حقیقی کی منازل طے کیں۔ کشمیر میں عام طور پر بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے مزاروں اور خانقاہوں پر عقیدت مندوں اور زائرین کا آنا جانا جاری رہتا ہے۔ بے شمار لوگ مزاروں پر منتیں مانتے، نشان چڑھاتے، مزاروں پر چادر پوشی کرتے، دعائیں مانگتے اور نظر و نیاز دیتے ہیں۔ جمعۃ المبارک یا اتوار کے دن تو مزاروں اور خانقاہوں پر عقیدت مندوں کا رش ہوتا ہے۔ لنگر و طعام کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ زائرین اور عقیدت مندوں کے علاوہ غرباء و مساکین اور بے روزگاروں کو بھی کھانا اور رہائش مل جاتی ہے۔ تقریباً ہر مزار پر انتظامیہ، گدی نشین، خلفاء یا مجاور ہوتے ہیں جو یہ سلسلہ فیوز و برکات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بعض مزار حکومتی تحویل میں بھی ہوتے ہیں۔ ان مزاروں کا انتظام و انصرام اور دیکھ بھال محکمہ اوقاف کرتا ہے۔ یہ محکمہ ان مزارات پر ہونے والی آمدنی کے علاوہ حکومتی گرانٹ سے بھی لنگر خانے، مہمان خانے، مزارات کی تعمیر و توسیع، دینی درس گاہیں، مساجد کی تعمیر و توسیع و زائرین کے لیے سہولتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اکثر مزاروں اور خانقاہوں پر مختلف اوقات میں دینی تقاریب، محفل ذکر و اذکار، درس قرآن و حدیث، محافل سیرت مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار مزاروں اور خانقاہوں کے ساتھ وسیع و عریض مساجد اور دینی مدرسوں کا بندوبست ہے جہاں پر درس قرآن، درس حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کشمیر میں عام طور پر اولیاء کرام اور بزرگان دین کے عرس منانے کا بہت رواج ہے۔ سجادہ نشین حضرات یا مزاروں کی انتظامیہ اور عقیدت مندان اشتہارات، اعلانات اور دعوت ناموں کے ذریعے عرس کے دنوں کی یاد دہانی اور تشہیر کرتے ہیں۔ عرس کے ایام میں ملک کے طول و عرض اور بیرونی ممالک سے عقیدت مندوں اور زائرین اجتماعی شکل میں حاضری دیتے ہیں۔ مزاروں پر ختم قرآن خوانی، ختم انبیاء اور مختلف اوقات میں دینی محافل، مثلاً محفل ذکر و اذکار، محفل نعت، محفل میلاد، بزم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وعظ و تبلیغ کا بالخصوص اہتمام کیا جاتا ہے۔ مختلف مزاروں پر یہ روحانی تقاریب اپنے اپنے سلسلہ طریقت کے اعتبار سے منعقد کی جاتی ہیں۔ سلسلہ چشت میں محفل سماع کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے جہاں قوال پارٹیاں نعتیہ اور عارفانہ کلام ساز کے ساتھ پیش کرتی ہیں۔ عقیدت مند انتہائی ذوق و شوق سے اس محفل میں شامل ہوتے ہیں اور نعتیہ اور صوفیانہ کلام قوالی کے انداز میں سن سن کر سر دھنتے ہیں۔ بعض عقیدت مند وجد میں بھی آ جاتے ہیں۔ ان تقریبات کے ساتھ ساتھ دعاؤں اور لنگر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ زائرین حسب توفیق نظر و نیاز بھی دیتے ہیں۔ عرس کے موقعوں پر مزاروں کے گرد و نواح میں کئی دکانیں بھی سجتی ہیں۔ زائرین نہ صرف عرس کی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں بلکہ اپنی ضرورت اور پسند کی اشیاء بھی ارزاں نرخوں پر خرید لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف علاقہ جات سے آنے والوں کے درمیان میل جول سے روابط اور تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزاروں پر چراغاں کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ آخری دن اجتماعی دعا اور چادر پوشی کی رسم ہوتی ہے۔ اکثر مزاروں پر زائرین جلوس کی شکل میں درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے نکلتے ہیں اور اس کو بارات کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس قسم کی تقاریب کا انعقاد اپنے اپنے سلسلہ طریقت اور روحانیت کے مطابق ہی ہوتا ہے مگر مقصد سب کا ایک ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام اور مشائخ اعظام نے سرزمین کشمیر میں دین اسلام کی تبلیغ، احیاء اور سربلندی کے لیے جو کوششیں کیں وہ بلا شبہ اپنی مثال آپ ہیں۔
ان برگزیدہ شخصیات نے اپنی حیات مستعار میں خلق خدا میں نہ صرف اپنا فیض بانٹا بلکہ بعد از وصال بھی ان کے ملفوظات مزار اور درگاہیں فیض و عرفان کا ذریعہ بنی۔ مقبوضہ کشمیر و آزاد کشمیر میں بعض مزاروں اور خانقاہوں پر مسلمانوں کے علاوہ سکھ اور ہندو بھی حاضری دیتے ہیں۔ یہ سکھ اور ہندو جو ہیں یہ زیادہ تر مقبوضہ کشمیر میں حاضری دیتے ہیں، جیسے شادرہ شریف میں حضرت غلام شاہ بادشاہ کا عرس، پولیاں شریف راجوری میں حضرت ولی کامل کا عرس، بٹل کوٹ لورن میں حضرت سائیں الہی بخش کا عرس اور گوتریاں شریف میں حضرت میران صاحب کا عرس۔ اسی طرح دربار عالیہ بانڈی پیراں ضلع مظفر آباد، دربار سخی سائیں سہیلی سرکار، دربار پیر علاء الدین گیلانی صاحب مظفر آباد، دربار عالیہ بدھار شریف، دربار عالیہ ہنڈی پیراں، دربار عالیہ سہاوا شریف، دربار عالیہ ڈیری سیداں کوٹلی آزاد کشمیر، دربار عالیہ بساں شریف، دربار مائی توتی صاحبہ خوئی رٹا، دربار میاں محمد بخش میرپور، دربار پیر شاہ غازی میرپور کھڑی شریف، اور اس کے علاوہ دیگر مقدس مقامات پر مزارات پر عرس کی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان مقدس مقامات پر مسلمانوں کے علاوہ ہندو مت اور سکھ دھرم کے لوگ بھی مرادیں مانتے ہوئے ملتے ہیں۔ اسی طرح راجوری میں ملنگام، بانڈی پورہ اور تریڈا شریف، کائیاں شریف، بنی حافظ شریف، ترنجن اڑی، آستان رنگی امام صاحب، کمبل کوٹ اڑی مقبوضہ کشمیر اور دیگر مقامات پر عرس کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ بے شمار دیگر مزارات پر عرس کی تقریبات کا اہتمام اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پر کیا جاتا ہے، جن میں لوگ بڑی عقیدت و احترام سے شریک ہوتے ہیں۔ افسوس کہ اس اولیاؤں کی جنت کے درمیان خونی لکیر کھینچ کر ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ اس کے ایک چھوٹے سے حصے پر تو آزادی کا سورج اپنی آب و تاب سے جگمگا رہا ہے، مگر ایک بڑا حصہ ابھی تک غلامی کی گٹا ٹوپ رات کے زیر سایہ ہے۔ بچھڑے کشمیری ایک دوسرے کے دکھ درد محسوس کرنے کے باوجود بے اختیار اور لاچار ہیں۔ باپ بیٹے کی صورت، بیٹا باپ کی صورت، بھائی بھائی کی صورت، بہن بھائی کی صورت، ماں بیٹے کی صورت، بیٹا ماں کی صورت اور چہرہ دیکھنے کو ترستے ہیں۔ جانے کب تک بچھو کے ملنے پر پیرے بیٹھے رہیں گے اور کشمیریوں کے کملائے ہوئے چہروں پر رونق آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے اولیاؤں کی اس جنت کے مکینوں پر آزمائش کی گھڑیاں ختم کر دے اور بچھڑوں کو ملا دے، تاکہ ایک بار پھر کشمیری ایک ہو جائیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کے علاوہ اپنے سب سے قیمتی سرمایہ و متبرک و عظیم ہستیاں جنہوں نے کشمیر کا چپا چپا دین اسلام کے نور سے منور فرمایا، ان کے مزارات، خانقاہوں اور یادگاروں کی زیارت کر سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ توڑ اس دست جفاکش کو یا رب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔